میرا کوشچن پھر وہی ہے، اگلے سیٹ اپ میں اگر کوئی سپیس بنتا ہے تو چوائس شہباز شریف صاحب ہو سکتے ہیں یا بلاول، ایک کوئی چوائس نام اگر میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کو پریفرنس ملے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بات تو آبویس ہے کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی نہیں ہوگی۔ چلیں ایک نقطے پہ ہم متفق ہیں۔ نہیں، وہ دیکھیں کہ آخر کس کس کیس میں وہ بچیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور جو ان کا پروٹیکشن ہے اور جو ایک دیوار ہے یا حصار ہے وہ ستمبر کے منڈ میں ختم ہو ہٹ جائے جائے لیکن گا۔ اس میں ایک ضمنی سوال ہے نا سر کہ وہ جو ووٹر جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ووٹر ووٹ والے دن نکلے گا، اگر وہ ووٹر نکلا آپ کے خیال میں ایسا ووٹ موجود نہیں ہے خان صاحب کا؟ نہیں تو وہ ووٹر نکلے گا کس کے لیے؟ جب وہ میدان میں نہیں ہوگا، ڈسکوالیفائی ہو چکا ہوگا، اور جب اس پارٹی کے نام پہ کوئی کینڈیڈیٹ میدان میں نہیں ہوگا تو وہ ووٹر کس کے لیے نکلے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ٹکٹ لینے والے موجود نہیں ہوں گے پی ٹی آئی کے اندر؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے، کیونکہ جو 9 مئی ہے اس کو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پریس ریلیز میں وہ یہ کہتے ہیں، جو الفاظ ہے اس کو تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا جرم الطاف حسین کے جرم سے 1000 گنا بڑا جرم ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ آپ نے کہا کہ انہوں نے ایگریمنٹ وائلیٹ کیا پی ٹی آئی نے، اور جاتے جاتے ممکنہ حد تک جتنا خراب کر سکتے تھے کیا، لیکن کیا ہی دلچسپ صورتحال ہے کہ آئی ایم ایف پھر جا کے ان سے ملاقات کرتی ہے اور پھر پی ٹی آئی آگے سے کہتی ہے کہ جی الیکشن کا ٹائم تو آپ کنفرم کروائیں ہمیں پہلے۔ تو یہ عجیب سی بات نہیں ہے کہ آخر ضرورت کیا پڑی ان کو کہ پولیٹیکل پارٹی سے وہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ لے رہے ہیں یا کنسنٹ لے رہے ہیں؟ پہلے تو ہم جیسے چند غریب کہا کرتے تھے نا کہ وہ مغرب کے بھی لاڈلے ہیں یا کچھ مغربی طاقتوں کو، اب تو سب کو پتہ چل گیا نا۔ اسرائیل سے بھی ان کی حمایت میں بیانات آتے ہیں، یعنی ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ چاند اٹھ کے کوزے کو تانا دیتا ہے کہ تمہارے جسم میں تو 2 سوراخ ہے۔ اب اسرائیل جیسا دوسروں کی زمین پہ قبضے کرنے والا، انسانیت کی تذلیل کرنے والا ملک جو ہے وہ انسانی حقوق کی بات ان کو پی ٹی آئی کے بارے میں یہ اتنا سب کچھ یاد آ رہا ہے، اور نہ پچھلے ادوار میں جو کچھ ہوتا رہا ان کو، تو یہ تو اب سب ساری چیزیں کل کے سامنے آ گئی۔ تو ایک تو وہ انٹرنیشنل لابی جو ویسٹرن لابیز تھی، اور جو اسحاق ڈار صاحب کہتے تھے کہ جیو پالیٹکس ہو رہا ہے، جیو پالیٹکس کا یہ تھا کہ ہم سے ناک رگڑوا کے ہمیں چین سے دور کر دیا جائے، اور آپ نے دیکھا کہ اس دوران ہمیں چین نے ریسکیو کیا، اور چین کے ریسکیو کی وجہ سے آئی ایم ایف پھر مجبور ہو گئی کہ ہمارے ساتھ ڈیل کرے۔ تو یہ ایک تو اس مرتبہ حکومت اور پی ٹی آئی کے لیے سیاست کا اور ہار اور جیت کا معاملہ بن گیا تھا۔ دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ جیو اسٹریٹجک پالیٹکس کا بھی حصہ تھا۔ تیسرا آئی ایم ایف اب جیسا بھی ہے لیکن وہ بہت ساری چیزوں کو کنجی ہے، مثلا ابھی آپ نے یہ سعودی عرب، چین اور قطر، یو اے ای وغیرہ کے ساتھ جو ایگریکلچر کا وہ پروگرام ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ضروری تھا۔ اس کے لیے یہ سارا ہوم ورک ملٹری نے اور ملٹری لیڈرشپ نے کئی مہینوں سے کر رکھا تھا، اور اس روز وہ لمز جو ہے اس میں جو بریفنگ ہم نے سنی تو اس سے لگتا ہے کہ وہ مہینوں کی اور بہت بڑی اس کے لیے تیاری ہوئی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ تک کے بعد اس کو بھی پبلک نہیں کر رہے تھے، تو اس لیے شاید حکومت بالکل۔ اور اس دن کی تقریب میں یہ پنگ پونگ ہوتا رہا کہ وہ شہباز شریف صاحب آرمی چیف کو کریڈٹ دیتے رہے، آرمی چیف صاحب شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ دیتے رہے، یہ بھی ہم نے دیکھا۔